السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیر صاحب۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ ناظرین، قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا، امن و امان خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس کو ہدایات۔ وزیر داخلہ کا چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر سے بھی رابطہ۔ تفصیلی گفتگو میں کہا کہ بیلاروس صدر سمیت 80 افراد پر مشتمل غیر ملکی مہمانوں کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں دھرنا یا احتجاج سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتا۔ اور ہم عدالتی حکم کے پابند ہیں، جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ محسن نقوی کے رابطے پر پارٹی سے مشاورت کروں گا، ہمارا احتجاج کا فیصلہ فی الوقت برقرار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کا منصوبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا۔ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ اسلام آباد میں کسی دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے، عدالتی حکم کے پابند ہیں۔ بیلاروس کے صدر کی سربراہی میں 80 رکنی وفد 24 سے 27 نومبر تک پاکستان کے دورے پر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی کہ اس بار جو اسلام آباد آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، انتشار پھیلانے پر گرفتار کیا جائے گا۔ مجبوری یہ ہے کہ اس دفعہ پھر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ بیلاروس کے پریزیڈنٹ پہنچ رہے ہیں، ہم نے اپنے اسلام آباد کو سیکیور کرنا ہے، آپ کی ٹیم، آپ کے آفیسرز، آپ سب نے اس کو انشور کرنا ہے۔ اس دفعہ آپ نے جو آئے گا اس کو اریسٹ کرنا ہے، اس کو جانے نہیں دینا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے وفاقی وزیر داخلہ کو کہا کہ وہ پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کو وفاقی وزیر داخلہ کے فون کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور وفاقی وزیر داخلہ کے درمیان ایک ہی بار رابطہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ ادھر بیرسٹر گوہر نے بھی ایک ہی بار رابطے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بارے میں بتایا گیا، تاہم ہم نے وزارت داخلہ کو بانی PTI سے ملاقات کی درخواست نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی باور کرایا ہے کہ PTI سے بات چیت صرف عدالتی حکم پر ہو رہی ہے۔ کسی لیول پر PTI سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف سے رابطہ ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ PTI کا احتجاج غیر قانونی ہے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی اگر احتجاج کیا جاتا ہے۔ جو بھی اسلام آباد آئے اسے گرفتار کیا جائے گا۔ احتجاج میں شریک سرکاری افسران کو آئندہ ترقی نہیں ملے گی۔ پاکستان کے اندر جو مختلف ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے، وہ لوگ جو پاکستان ریمیٹنسز بھجواتے ہیں، اس مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 8.8 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز انہوں نے پاکستان بھجوائی ہیں۔ تو یہ کیا محض اتفاق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دوست ملک پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتا ہے اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اسی ڈیٹ پہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے؟ پاکستان کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، ان کی زبان بول کے کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کریں گے، ہم تو دھرنا دیں گے، ہم تو ریلیاں نکالیں گے۔ یہ اس ٹائم پہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سوچ ایک ہے، پاکستان کے دشمنوں کی بھی اور ان کی بھی، بات چیت کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہو رہی طریق انصاف۔ جو بھی اس احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا، مقدمات قائم ہوں گے۔ اور ہم اسلام آباد آ رہے ہیں کیونکہ اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کا یہ آپ کو حکم ہے، کیونکہ اکانومی ترقی کر رہی ہے، اکانومی کو ترقی نہیں کرنے دینا۔ 9 مئی کے حملے کر چکے، IMF کو لیٹر لکھ چکے، جو آپ سے ہو سکا اس ملک کے خلاف۔ تحریک انصاف کی احتجاج کی کال پر حکومت ان ایکشن۔ اسلام آباد راولپنڈی کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، تمام موٹر ویز اور رنگ روڈز بھی بند ہیں۔ GT روڈ کے کچھ مقامات پر رکاوٹیں نصب ہیں، جبکہ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ ہوٹل، ریسٹ ہاؤس ایریاز اور گیسٹ ہاؤسز میں نو انٹری کے بورڈز بھی اویزاں کر دیے گئے۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس اور تمام بس اڈے بند۔ فیض آباد، کھنا پل، 26 نمبر چنگی اور دیگر جگہوں پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں۔ نیکٹا کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، جبکہ پولیس نے 200 سے زائد کارکن گرفتار کیے ہیں۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں دھرنے کا فیصلہ، حکومت بھی PTI مظاہرین کو روکنے کو تیار۔ وفاقی دارالحکومت میں مظاہرین کا داخلہ روکنے کے لیے جگہ جگہ کنٹینرز کی بھرمار۔ اسلام آباد انتظامیہ نے شہر کے 33 داخلی و خارجی مقامات کی نشاندہی کر کے کنٹینرز پہنچا دیے۔ فیض آباد، کھنا پل، 26 نمبر چنگی سمیت 6 مقامات کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا بھی مکمل طور پر سیل ہے۔ ڈی چوک اور ریڈ زون میں کنٹینرز لگا کر شہریوں کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے PTI کے 10 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد میں مرد و خواتین شامل ہیں۔ ان سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیکٹا نے PTI کے احتجاج میں دہشت گردی کے خطرے کا تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ الرٹ کے مطابق فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد احتجاج میں دہشت گردی کر سکتے ہیں، جس سے جانی نقصان کا خدشہ ہے۔
اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ ڈی چوک کا ریڈ زون میں مظاہرین کے داخلے کو روکنے کے لیے پولیس بھی تعینات کی گئی ہے۔ اس وقت ڈی چوک پر موجود ہے ہمارے نمائندے عثمان بٹ، ان سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں۔ عثمان بٹ، بتائیے گا ممکنہ دھرنے کے پیش نظر کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ 24 نومبر کی کال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی تھی اور اس کو کال کو فائنل کال کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ 60,000 کے قریب لانگ رینج شیل جو ہیں وہ مہیا کر دیے گئے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس کی معاونت کے لیے 30,000 اضافی نفری جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے، جس میں 19,000 کے قریب جو ہے پنجاب پولیس کے جوان ہیں، 1,000 آزاد کشمیر پولیس کے جوان ہیں اور 5,000 کے قریب جو ہے وہ سندھ پولیس کے جوان ہیں اور اس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی بھی اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ معاونت کر رہی ہے۔ 1300 کے قریب کنٹینرز اس وقت اسلام آباد کے داخلی راستوں پر موجود ہے اور ریڈ زون کو جو ہے وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس قلعے کی سیکیورٹی جو ہے وہ رینجرز کے حوالے جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ آج رات بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور جو مقامی قیادت ہے اور جو کارکنان ہیں ان کی فہرستیں جو ہے مرتب کر لی گئی تھی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن آج رات بھی جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی، تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے باعث انٹرنیٹ بند کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق موبائل فون سروس کی بندش کا فیصلہ حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے باعث انٹرنیٹ بند کرنے سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور موبائل فون سروس کی بندش کا فیصلہ حالات کے پیش نظر کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں سے اسلام آباد جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ موٹر ویز، ہائی ویز اور جی ٹی روڈ پر کئی مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کنٹینرز رکھے گئے ہیں۔ راستے بند ہونے سے کئی باراتیں اور ایمبولینسز بھی پھنس گئی ہیں۔ ادھر ریلوے انتظامیہ نے بھی لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرینوں کو روانگی سے روک دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا وفاقی دارالحکومت میں ممکنہ احتجاج۔ پنجاب سے اسلام آباد جانے والے راستے بند، موٹر ویز، ہائی ویز اور دیگر رابطہ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ موٹر وے پر لاہور سے اسلام آباد کے درمیان تمام انٹرچینج بھی بند ہیں۔ پولیس نے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بلاک کر رکھا ہے، جبکہ رنگ روڈ پر بھی گاڑیوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں۔ بابو صابو سے بتی چوک جانے والی سڑک پر رکاوٹیں لگائی گئی ہیں۔ سگیاں پل اور شادرہ کے داخلی اور خارجی راستے بھی کنٹینرز کے ذریعے بند کر دیے گئے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد جی ٹی روڈ پر بھی جگہ جگہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ سڑکوں کی بندش کے باعث ریل کے ذریعے سفر کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرینیں بند کر دی ہیں۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق راولپنڈی سے شٹل ٹرین کے ذریعے مسافروں کو لے جایا جا رہا ہے۔ ادھر وزارت داخلہ نے اتوار کے روز پی ٹی آئی کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب میں آج سے 3 روز کی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے باعث لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ شاہدرہ جانے والی شاہراہ بھی آمد و رفت کے لیے مکمل بند ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سے ہمارے نمائندے ادنان بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ ادنان بھٹی، بتائیے گا کس طرح سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو شاہدرہ کے مقیم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، پاکستان تحریک انصاف نے کل 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور اسی کی مناسبت سے کیونکہ ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے مختلف شہروں سے وہاں پہ شرکت کرنی ہے اور لاہور میں بھی میں اس وقت مینار پاکستان کے قریب برج کے اوپر موجود ہوں، جہاں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر جو یہ سڑک ہے شادرہ جانے والی اور رنگ روڈ کی طرف جانے والی اور ساتھ ہی موٹر وے کی سڑک جو ہے اس کو مکمل طور پر کنٹینرز اور لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اس میں پھل اور سبزیاں موجود ہیں۔ جو شہری ہیں وہ بھی کوس رہے ہیں حکومت کو، کیونکہ ٹریفک کا طرف جو ہے وہ شدید متاثر ہے۔ جگہ جگہ جو کنٹینرز اور ٹرک کھڑے کیے گئے ہیں، راستوں کو بند کیا گیا ہے، موٹر ویز بھی بند کی گئی ہیں۔ بابو صابو ہو، انٹرچینج ہو، کالا شاہ کاکو ہو، سگیاں بائی پاس ہو یا شادرہ جانے والی جو سڑک ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور بشرا بی بی کے حالیہ بیانات پر حکومت کا سخت رد عمل۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی خبر اپنے ہی کھو دیں گے۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے مفاد کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اعظم بخاری نے کہا ان کو اسلام آباد آ کر لاشیں چاہیے، ان فسادیوں سے ہمیں نمٹنا آتا ہے۔
सेनेटर फैसल वादा का कहना है कि पहले ही कह दिया था कि बानी पीटीआई की सियासी कब्र अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद वैसा ही हुआ। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत के तहत MNA MPA को सीट ही न खोनी पड़ जाए। फैसल वादा ने कहा कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मत जेल वाली बात न भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI ने अपने मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया है। शोबदाबाजी के लिए नंगे पांव सऊदी अरब जाने और वापसी पर जेबें भरकर लाने वालों को शर्म नहीं आती। जिस मुल्क में दिखावे के लिए, ड्रामा के लिए, शोबदाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते थे। सऊदिया हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, जानबूझकर उसको निशाना बनाते हैं। ये खेल बानी PTI की मुशावरत के बाद खेला जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में आ गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द तंजीम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया है, अगर एहतजाज करना है तो KP में कर लें। 2 अरब रुपए लगाकर इस्लामाबाद ही क्यों आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा क्लियरली इस बारे में हुक्म जारी कर चुकी है कि किसी भी तरह कोई धरना, कोई फसाद, किसी किस्म का हालात को खराब करने की इजाजत किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। जिनको आपने पहले लाकर बसाया है KPK के अंदर, आज वो हालात खराब कर रहे हैं और जो आपके साथ करना चाहिए आपके साथ वही करेंगे इंशाल्लाह। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि इनको इस्लामाबाद आकर लाशें चाहिए। इन फसादियों से हमें निपटना आता है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हुकूमत से तमाम सड़कों और रास्तों को फौरी तौर पर खोलने और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। अपने एलामी में बार एसोसिएशन ने सियासी जमात की जानिब से धरने और एहतजाज की मजम्मत की है। एलामिया में कहा गया है आर्टिकल 16 एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन ये सियासी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धरनों और रैलियों की हिमायत कर रही है, जबकि एक रोज कबल ही KP में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। सियासी जमात अमन आमा की मजमूई सूरत हाल के तनाजुर में एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करे, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जाए ताकि कीमती वक्त वसाइल बचाए जा सके।